بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ہر سردار نے اپنی جماعت کی امامت میں یہی آیت تلاوت کی اور اس طرح گویا وہ ایک ہی وقت پر مجتمع ہو گئے۔ جس وقت یہ خدا کے مقربین نماز سے فارغ ہو گئے تو آپس میں پکارنے لگے، اللہ کے لیے لڑنے والوں تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے بنو عمیر اور یمن کے بہادر حملہ اور شیروں کی طرح لڑائی کے لیے نکلے۔ اہل بیت المقدس نے انہیں دیکھا، لڑائی کے لیے تیار ہوئی، کمانوں کو چلو پر چڑھایا اور منتشر ٹڈیوں کی طرح مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگی۔ مسلمان نے انہیں اپنے ڈالوں پر لینا شروع کیا اور اس طرح اپنے آپ کو بچانے لگے۔ سب سے آفتاب کے غروب تک نہایت جام بازی کے ساتھ نمبر آزمائی ہوتی رہی، اگرچہ وہاں ایک مقاتل عظیم برپا ہو رہا تھا، مگر اہل بیت المقدس کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نہ رعب تھا اور نہ خوف، اور نہ مسلمانوں کو انہوں نے اتنی مہلت ہی دی کہ وہ ان کے شہر پر کسی طرح قبضہ کر سکیں۔ آخر جب سورج بالکل ہی غروب ہو گیا تو مسلمان اپنے خیموں کی طرف الٹے، نماز پڑھی، کھانا پکایا اور طعام شبینہ کا انتظام کیا۔ ان کاموں سے فارغ ہوئے تو لکڑیاں چونکہ کثرت سے موجود تھی، ہر طرف آگ ہی آگ روشن کر دی، اور اس کی روشنی میں بعض نمازیں پڑھنے لگے، بعض نے تلاوت قرآن شریف کی، بعض نے جناب باری میں گرے وزاری سے دعائیں مانگی، اور بعض جو شدت حرب کی وجہ سے تھک گئے تھے پڑھ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمان پھر لڑائی کی طرف لپک کے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی۔ تیرانداز حضرات آگے آگے ہوئے اور اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تیروں کو چلانا شروع کیا۔ عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس طرح 10 دن تک لڑتے رہے۔ بیت المقدس والے ان ایام میں بجائے رنج و غم کے خوشی اور سرور کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے قلوب میں نہ کسی قسم کا رعب تھا اور نہ کوئی چہروں پر گھبراہٹ۔ 11واں روز ہوا تو حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کا اسلامی پرچم، جسے ان کے غلام سالم اٹھائے ہوئے تھے، لہراتا ہوا نظر پڑا۔ عالم کے پیچھے پیچھے شہسواران مسلمین اور بہادران موحدین تھے، جنہوں نے جناب امیر لشکر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب تھے، اور حضرت عبدالرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ بائیں طرف۔ خواتین اسلام اور مال غنیمت ان حضرات کے ساتھ ساتھ تھا۔ ان حضرات نے یہاں پہنچ کر یہ تحلیل و تکبیر کے پرشگاف نعرے بلند کی، ان کی آواز آسمان تک گونجتی چلی گئی۔ ادھر سے بھی تمام قبائل نے انہیں نعروں کے ساتھ استقبال کیا، اور اس طرح تمام بیابان تکبیروں کی آواز سے بھر گیا۔ بیت المقدس والوں کے دلوں میں رعب طاری ہوا۔ سردار و رئیس اور بہادروں نے سب سے بڑے کنیسے کی طرف، جس کا نام امامت راہ لی، وہاں پہنچ کر پوپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تعظیم و تکریم کے بعد اسے تعظیمی سجدہ کیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ انہوں نے نہایت عاجزی اور طاقت کے ساتھ جواب دیا، مقدس باپ مسلمانوں کا سردار بقیہ فوج لے کر یہاں آ پہنچا ہے، یہ اسی کا شور ہے۔ خوف کا یہ سنتے ہی رنگ فق ہو گیا، چہرے پر مردنی چھا گئی اور کہنے لگا، افسوس افسوس۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے سب سے بڑے مقدس باپ، یہ کیا؟ اس نے کہا، انجیل مقدس کی قسم، اگر فی الواقع آنے والا ان کا امیر اور سردار ہی ہے تو تمہاری ہلاکت اور بربادی قریب ہی پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح؟ اس نے کہا، جو علم ہم کو متقدمین سے وراثت میں ملتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طول و عرض زمین فتح کرنے والا ایک گندم گو رنگ اور خوب سیاہ آنکھوں والا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر نامی شخص ہوگا۔ یاد رکھو، اگر وہی آ گیا ہے تو پھر تم کو نہ اس کے ساتھ مقابلے کی طاقت ہے اور نہ لڑائی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ چل کر اس کی صورت دیکھوں، اگر وہی ہوا تو میں اس کے ساتھ ضرور مصالحت کر لوں گا، اور جو وہ چاہے گا اس کا مطالبہ کو فوراً مان لوں گا، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو میں بھی کبھی اس شعر کو اس کے سپرد نہیں کروں گا، کیونکہ اس شخص کے سوا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے، ہمارے اس شعر کو اور کوئی شخص پتہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پوپ اچل کر کھڑا ہوا۔ راہب، بشپ اور پادری اس کے گرد ہوئے، جنہوں نے اس کے سر پر صلیب بلند کیا اور انجیل اس کے سامنے کھولی۔ سرداران روم نے اسے اپنے حلقہ میں لیا اور یہ شیر پناہ کی طرف چلا، دیوار کے قریب، اس راستہ کی طرف جس سے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے تھے آیا۔
اس نے مسلمانوں کو جان کر دیکھا۔ مسلمان اس وقت حضرت عبید بن جراح کو آ کے سلام کرتے، تعظیم و تکریم بجا لاتے اور پھر حملہ اور شیروں کی طرح لڑائی میں مشغول ہوتے جاتے تھے، اور ان کا اسی طرح تان تا بندہ ہوا تھا۔ خوب کے آگے آگے جو شخص چلا کرتا تھا، اس نے اس کے حکم کے بموجب مسلمانوں کا آواز ہی کہا: معاشر المسلمین، لڑائی سے روکو تاکہ ہم تم سے کچھ بات چیت کر سکیں، اور جو کچھ تم سے پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ مسلمان نے سنتے ہی لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رومی میں سے ایک شخص نے عرب کی نہایت فصیح زبان میں بولنا شروع کیا کہ ہمارے پاس اس شخص کی تمام علامات اور صفات محفوظ ہے جو ہمارے اس شیر نے زروع زمین کو فتح کرے گا۔ اگر تمہارا سردار وہی شخص ہے تو ہم بغیر لڑے بڑے اور بغیر مقابلے کیے تمہارے سپرد اپنا یہ شیر کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو یاد رکھو کہ ہم قیامت تک کبھی تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ سن کر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع کی۔ آپ تشریف لائے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھوپ نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے آدمیوں سے کہا: تمہیں بشارت ہو، یہ وہ شخص نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے شیر، دین و مذہب اور حرم کے لیے خوب دل کھول کر ان سے لڑو۔ یہ سن کر انہوں نے آوازیں بلند کی، کلمہ کفر کا اظہار کیا اور آگے بڑھ کر سخت معرکے کی لڑائی کرنے لگے۔ وہ لوٹ کر قمامہ میں چلا گیا اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے ایک لفظ تک نہ کہا، بلکہ الٹا لڑنے کا حکم دے گیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ لوٹ کر آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: ایھا الامیر، کیا رہا؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ میں ان کے سامنے گیا۔ جیسے کہ تمہیں معلوم ہے، اور ان شیاطینوں میں سے انہیں گمراہ کرتے ہیں، ایک شیطان نے مجھے جان کر دیکھا اور کچھ تأمل کیا۔ ایک نظر دیکھنا تھا کہ ایک شور و غل برپا ہو گیا، اور بغیر مجھ سے کسی بات کی کیے ہوئے پھر وہ فوراً ہی پیچھے لوٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا: بہت ممکن ہے کہ اس میں کوئی راز اور رائے مخفی ہو جس پر ہم بات کو مطلع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد دونوں حضرات نے مسلمانوں کو لڑائی کے متعلق احکام جاری کیے اور سختی کے ساتھ لڑنے کی تاکید کی۔ چنانچہ مسلمان نے سختی کے ساتھ حملے شروع کر دیے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا، اس وقت چونکہ سردی اور جاڑوں کا موسم تھا، اس لیے رومیوں نے اپنے دماغ میں صدائے خام پختہ کر لیا تھا کہ ایسے کڑے وقت میں یہاں نہیں ٹھہر سکتے اور نہ سردیوں کے زمانے میں یہ ہم پر قادر ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف چلے اور حملہ کیا۔ اہل یمن کی تیر انداز، جن کی کمانیں پہاڑی درخت کی تھی، جن کا تیر بہت زیادہ چلا کرتا ہے، آگے بڑھے اور لیٹ لیٹ کے کمانوں کو سینوں تک تان کے بے تحاشا رومیوں پر تیر چلانے لگے۔ رومی اپنی بے پرواہی کی وجہ سے چونکہ بہت کم احتیاط کر رہے تھے، اس لیے مسلمان نے دیکھا کہ تیر لگ لگ کے رومیوں کو سر کے بل اوندا کر دیتے اور ان کی پشت سے باہر نکل جاتے۔ عن بن مہاہیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یمنی عربوں کی بہادری محض خوشنودی بار تعالیٰ ہی کے لیے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیر چلا رہے تھے اور رومی بارش کے قطروں کی طرح پیدر پیش پناہ کی دیوار کے اوپر سے ٹپک رہے تھے۔ رومیوں نے تیروں کو جب اس طرح سینوں سے پار ہوتا دیکھا تو احتیاط کو کام میں لائے اور شیر پناہ کو ڈالوں، چمڑوں اور ان چیزوں سے جو تیروں سے محفوظ رکھتی ہے ڈانپ دیا۔ میں نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ بڑے دروازے کی طرف، جس پر ایک عظیم القدر سردار، جس کے سر پر ایک سونے کی سلیب اور گرداگرد بڑے بڑے نیچے کرتے پہنے ہوئے غلام تھے، بڑے چلے جا رہے تھے۔ ان غلاموں کے ہاتھ میں چلوں پر چڑھی ہوئی کمانیں اور عمود تھے، اور سردار انہیں لڑائی کی ترغیب دے رہا تھا۔ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی ڈال میں چھپے ہوئے برابر اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ اس برج کے پاس جس کے اوپر یہ سردار تھا پہنچ گئے اور اپنی کمان کو سیدھا کر کے چس باندھنے لگے اور پھر تیر چھوڑ دیا۔ چونکہ برج بہت اونچا تھا، نیز سردار زر اور سامان جنگ میں بھی بہت زیادہ پہنا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل میں خیال کیا یہ تیر اول تو اتنی اونچی دیوار پر پہنچنا مشکل ہے، پھر اگر پہنچا بھی تو کمزور ہونے کے بعد اس کی زرہ اور سامان جنگ پر کیا اثر کرے گا، اس سردار کو یہ زخمی کر سکے۔ مگر بخدائے لم یزل میں نے دیکھا کہ تیر کمان سے نکلا اور باوجود دیوار کی اس بلندی کے اس زور سے اس کے جا کر لگا کہ وہ سردار الٹا ہو کر پرلی طرف نیچے گرا۔ اس کے گرتے ہی رومی میں ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا اور رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ سردار مر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا 4 مہینے کامل محاصرہ رکھا۔ روزانہ بلانا اور سخت معرکہ ہوتا تھا۔ مسلمان سردی، برف اور بارش پر نہایت پابندی کے ساتھ صبر کرتے تھے۔
علیان بیت المقدس نے مسلمان کا سخت محاصرہ دیکھا اور بلاؤ کو جو ان پر مسلمانوں کی طرف سے پہنچ رہی تھی اندازہ کیا، تو یہ پھر قمامہ کی طرف گئے، پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اول سیدھی تعظیم کیا، پھر اس کی قدر و منزلت بجا لانے کی کہنے لگے، مقدس باپ، ان عربوں کا محاصرہ ہم پر دائمی ہو گیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ بادشاہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی مدد یا کمک آئے گی، مگر وہ بھی اپنے لشکر کی عظمت کی وجہ سے خود اپنی ہی جان بچانے کی فکر میں پڑ گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں طرفین کا نقصان جان نہ ہوتا، مگر یہ عرب کے باشندے ہم سے بھی زیادہ لڑائی کے خواہش مند معلوم ہوتے ہیں۔ اس روز سے انہوں نے ہمارا محاصرہ کیا ہے، ہم نے محض حقارت کی وجہ سے ان سے اب تک کوئی کلام نہیں کیا، مگر اب پانی سر سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چل کے مطالبہ سنیں اور اندیا معلوم کریں کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا مطالبہ معمولی اور ماننے کے مقابل ہے، ان کے حسب خواہش اس کو ہم پورا کر دیں گے، اور اگر زیادہ کٹن اور دشوار ہو یا عزت کے منافی، تو پھر دروازہ کھول کر ایک پسرکن جنگ کر لے، یا انہیں مار دے یا خود کٹ کر مر جائے۔ خوف نے ان کی اس بات کو منظور کر لیا اور اپنا مقتدانہ لباس پہن کے شہرپناہ کی طرف چلا۔ صلیب اس کے آگے آگے کی، راہبوں اور پادریوں نے نجرات کی انگوٹیاں اور کھلی ہوئی انجیلیں لے کر اسے اپنے حلقہ میں لیا، اور یہ شہرپناہ کی اس دیوار پر جس کے نیچے حضرت عبید بن جراح نے تشریف فرماتے آیا، ایک شخص نے عربی زبان میں نہایت فصاحت کے ساتھ آواز دے کر کہا، یا معاشر العرب، دینی نصارہ کا سب سے بڑا عالم، شریعت مقدسی عیسوی کا اسقف اعظم اور صاحب شریعت تمہارے پاس آیا ہے کہ تم سے کچھ گفتگو کریں، لہذا مناسب ہے کہ تمہارا سردار ہمارے پاس آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔